رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ الحمدللہ ایمان کے جو ثمرات ہیں یا مومن کے کردار کی جو علامات ہیں اس میں سے پہلی جو اہم علامت ہے وہ نماز۔ اس پر ہم نے پچھلی دفعہ قدر تفصیل سے بات کی تھی۔ سورۃ مومنون کی شروع کی آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے جو مومن کے کردار کے بنیادی پلرز آئے تھے اس میں سے پہلے سب سے نماز تھا، اور اس کے بعد لایانی باتوں سے پرہیز، اور اس کے بعد اپنی سیلف پیوریفیکیشن پر، اپنے آپ کو پاک کرنے پر کاربند رہنا، اور اس کے بعد سیکس ڈسپلن، اور اس کے بعد اپنی امانتوں اور عہدوں کا خیال رکھنا، اور آخر میں پھر نماز۔ تو اول و آخر نماز تھی۔ مومن کا اوڑھنا بچھونا نماز تھا، اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ اب اس سے جو اگلی یہاں صفت آ رہی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں۔ یہ جو بار بار آ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ، ان کے شروع میں کیا تھا کہ وہ لوگ فلاح پا گئے، تو کیا مطلب ہوا کہ فلاح تو وہ لوگ پا گئے، فلاح تو ایسے مومن پا گئے کہ جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ فلاح و کامرانی کا ایک ایسا سنہرا اصول ہے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی فرد، کوئی بھی معاشرہ اگر فضول کاموں میں پڑ جائے گا تو وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ نہ دنیا میں فلاح پا سکتا ہے اور نہ آخرت میں فلاح کی اس کی جو امیدیں ہیں وہ سچی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ لغو سے بچنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اب ذرا اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں بالکل بے معنی لا یعنی بات کو، جس کا کوئی مطلب مقصد نہ ہو، یعنی کہ انسان کا جو بھی کام ہو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ پیدا کی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ پوری کائنات کس کی خدمت میں لگی ہے؟ انسان کے۔ اب انسان کا کوئی بے مقصد کام کرنا گویا اس پوری کائنات کو بے مقصد کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ایک انسان صبح سے شام تک کوئی مقصد والا کام نہیں کرتا، بالکل لایانی کام کرتا ہے، تو دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سورج جو صبح صبح اٹھ کے میری خدمت میں لگا تھا بیوقوف ہے۔ یہ ہوا جو میرے لیے بنائی گئی، یہ پانی جو میرے لیے بہایا گیا، یہ اناج جو میرے لیے اگایا گیا، سب کچھ کو میں نے کھایا اور پھر میں نے وہ سارا کچھ ضائع کر دیا۔ تو مطلب تو یہ پوری کائنات کا مقصد ہی فوت کر دیتا ہو۔ تو انسان کا بامقصد ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر انسان کی زندگی بامقصد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو نرا حیوان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ مقصد دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے، اسی طرح انسان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ لیکن جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے وہ تو نرا پھر حیوانوں کی سی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان بامقصد زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنے ایک لمحے کو مینیج کرتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹائم کو مینیج کرتا ہے، ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے۔ وہ ٹائم کل نہیں کرتا۔ کہتے ہیں نا وقت گزاری کے لیے، ٹائم کل کرنے کے لیے، وقت کیا کریں، اب ٹائم تھا تو ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ وہ لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹائم پاس نہیں کر رہے ہوتے، ٹائم ان کو پاس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن مجید کی نظر میں جو جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، ان سب نعمتوں میں سب سے اہم نعمت جو ہے نا وہ وقت ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہو، اس کے پاس دنیا جہان کی نعمتیں ساری اسے دے دی جائیں کہ آج سے تم دنیا جہان کے بادشاہ ہو، لیکن تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ یہ ساری نعمتیں میرے سر میں مارنی ہے، میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ اس کی بجائے فرض کریں ایک بندہ ہے جس کا دنیا میں کچھ نہیں ہے لیکن ٹائم ہے اس کے پاس، آج نہیں تو کل کچھ نہ کچھ کما لے گا کہ نہیں کمائے گا، کچھ نہ کچھ اپنا بنا لے گا کہ نہیں۔ تو وقت بڑی کام کی چیز ہے۔ جب یہ انسان ضائع کرتا ہے تو سمجھے اس نے سارا کچھ ہی ضائع کر دیا۔ جبکہ آپ اندازہ کریں کہ سب سے زیادہ جو چیز ہم ضائع کرتے ہیں وہ وقت ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے اس کی قسم اٹھائی ہے، وقت کے اوپر قرآن مجید کی دو صورتوں کے نام ہیں۔ ایک تو بڑی ہی خوبصورت اور اہم صورت ہے جو ہم سبھی جانتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس گزرتے ہوئے، تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم یہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارے میں کیا ہے اور اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے وہ تو آگے بیان کیا گیا، لیکن اس کے اندر جو مورل لیسن ہے وہ کیا ہے کہ جس نے اس وقت
وقت کے تیزی سے گزرنے کو فیل نہ کیا وہ خسارے میں اثر. تو پہلی جو اہم بات ہے وہ تو یہ ہے نا کہ اس وقت کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ وقت گزر رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ایک ہے وہ حالات و واقعات جو ہم پر وارد ہو جاتے ہیں, اس میں تو انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہے, تقدیر میں لکھا تھا. ایک ہے وہ کام جو میں کرتا ہوں, اس کے بارے میں ایسے نہیں کہ انسان بالکل ہی لاوبالی ہو کر سوچے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک ایک کام کرنے سے پہلے سوچے کہ اس کام کا نتیجہ اس ہمیشہ کی زندگی میں نکلنا ہے, اس عارضی زندگی میں بویا ہوا اس ہمیشہ کی زندگی میں نے کاٹا ہے. تو یہاں کا اس فانی دنیا میں کیا گیا ایک ایک عمل اپنے اثرات کے اعتبار سے کیا ہو گیا, لافانی ہو گیا نا. تو کتنی اہم ہو گئی یہ دنیا. اور آپ کو پتا ہے آخرت میں جا کے جب انسان نے کھڑے ہونا ہے, اس نے اپنے پاؤں نہیں لا سکنا جب تک کہ اس نے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا. اور ان سوالوں میں سے 2 سوال تو صرف وقت کے بارے میں ہی. ذرا اور تو کریں آپ. پہلا تو عمر کے بارے میں کہ عمر دی تھی کہاں کپائی, پھر اسپیشلی جوانی کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بڑا جو ہے وہ قیمتی ہے, اور جو قیامت والے دن دھر لیے جائیں گے نا, جو پکڑ لیے جائیں گے, وہ پھر بانے ماریں گے, کہیں گے وہ ہمارے پاس ٹائم ہی بڑا کم تھا, ایک دفعہ ہمیں اور بھیج دیں. تب اللہ تعالیٰ ان سے ایک سوال پوچھیں گے, اور وہ بڑا خاص سوال ہے جو آپ کو مجھے اپنے آپ سے اب پوچھنا چاہیے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ پھر تمہارا حساب لیا جائے. اپنا حساب کر لے انسان خود پہلے. تو سوال کیا پوچھا جائے گا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اتنی عمر میں جس نے سوچنا سمجھنا ہوتا سوچ سمجھ لیتا, جس نے نصیحت پکڑنی ہوتی نصیحت پکڑ لیتا. کیا تمہیں ہم نے اتنی عمر دی نہیں, ٹائم کم تھا, کتنی دیر رہے ہو تم. اب وہ بہانے کیا ماریں گے, ہم ایک دن یا دن کا ایک حصہ رہے ہیں بس, ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا زندگی ختم ہو گئی. تب کہا جائے گا ہاں زندگی تو تمہاری تھوڑی ہی تھی, لیکن تم صرف اسی کو کل سمجھ کے بیٹھ گئے, تم نے اس آخرت کی زندگی کے اعتبار سے دنیا کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو وقت کو مینج کرنا ہے نا, یہ بڑا ضروری ہے, اور یہ فلاح و کامرانی کے لیے ایک فرد کے بھی, ایک معاشرے کے بھی, اور ایک ریاست کے بھی, ایک پوری قوم کے بھی بڑا ضروری ہے. ہم بحیثیت قوم بھی وقت ضائع کرنے میں دنیا میں سب سے ٹاپ پر ہیں, بحیثیت معاشرہ بھی اور بحیثیت فرد بھی. لیکن بحیثیت فرد ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, اور جب تک ہم اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنا نہیں سیکھیں گے تب تک ہم آگے نہیں چل سکتے, نہ دنیا میں نہ دین میں. تو اب ذرا سمجھ لیں کہ یہ لغو کام ہوتے کیا ہیں جن سے بچنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم ٹائم کو تب تک مینج نہیں کر سکتے جب تک اس میں سے جو فضول کام باہر نہ نکالیں. نہیں تو آج ہر بندہ کیا کہتا ہے, ٹائم ہی نہیں ہے, کیا کرنے, ٹائم نہیں ملتا. حالانکہ سب سے زیادہ ویلے ہم ہوتے ہیں, پھر ہمیں ٹائم نہیں ملتا. اور یہ کہہ کہ ٹائم نہیں مل رہا, ٹائم نہیں مل رہا, اس میں بھی کافی ٹائم ہم نکال دیتے ہیں کہ ٹائم نہیں مل رہا. کافی سارا ٹائم تمہارا اس میں نکل جاتا ہے, یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے, آج کل مصروف پڑے ہیں, آج کل ٹائم بڑا کم ہو جاتا ہے. تو فضول کام ہوتے کون سے جنہیں نکالنا چاہیے, جن کا نہ دین میں فائدہ ہے نہ دنیا میں فائدہ ہے, نہ دنیا کے لحاظ سے نہ آخرت کے لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو دیکھیں فضول کام 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک ہو سکتے ہیں کوالٹیٹیولی فضول کام, اور ایک ہو سکتے ہیں کوانٹیٹیولی فضول کام. اس کو ذرا دھیان سے آج سمجھ لیں. کوالٹیٹیولی فضول کام سے کیا مراد ہے کہ آپ ایک کام کا نام لیں کہ یہ کام فائدہ مند ہے کہ نہیں فائدہ مند. اچھا یہ فائدہ مند ہے, یہ فائدہ مند نہیں, تو جو فائدہ مند نہیں ہے وہ سارے فضول کاموں کی لسٹ میں چلا جائے گا, ایسا ہی ہے. اچھا یہ بھی چیز ریلیٹیو ہوتی ہے, ہو سکتا ہے ایک بندے کے لحاظ سے وہ فضول کام ہو, دوسرے بندے کے لحاظ سے وہ فائدہ مند ہو. مثال کے طور پر فرض کریں ایک نوجوان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, جس کو شعور دیا ہے, جس کو موقع دیا ہے کہ وہ قرآن مجید سیکھ سکتا ہے, وہ دنیا کے ہنر سیکھ سکتا ہے, دنیا میں آگے بڑھ سکتا ہے, دین کے علم میں آگے بڑھ سکتا ہے, اور وہ اپنے وہ سارے مواقع چھوڑ کے نرا کھیل کود میں پڑ دے, تو یہ کام اس کے لیے کیا ہوگا, فضول کام ہوگا نا. جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بندہ ہے, وہ بیچارہ اللہ کی طرف سے ایسے ماحول میں پھنس گیا تھا کہ اس کو لت لگ گئی کسی برے کام کی, ایڈکشن ہو گئی کسی بری چیز کی. اب وہ اس بری چیز کی ایڈکشن کو چھوڑنے کے لیے کیا کرتا ہے, ویڈیو گیم انسٹال کر لیتا ہوں موبائل میں کہ چلو یار کوئی غلط کام کرنے سے بجائے میں ویڈیو گیم کھیلتا رہوں گا, ذرا میرا ٹائم جو ہے وہ نکل جائے گا. اب کام تو ایک ہی ہے کیسا, لیکن اس کے لیے وہ برائی سے بچنے کا ایک راستہ ہے, جبکہ وہ دوسرے کے لیے کیا تھا, وہ فضول کام تھا. اس لیے یہاں الفاظ بڑے خوبصورت ہیں کہ وہ فضول کاموں سے اوائڈ کرتے ہیں. تو اس سے خود انسان کو بچنا چاہیے, دوسرے کو خام خواہ جو ہے وہ نصیحتوں کے بار نہیں لگا دینے چاہیے.
کہ دوسرے کسی کو بھی کام کرتے کوئی بندہ دیکھے تو کہے اس سے بہتر تو تم یہ کر لیتے، فضول بیٹھے رہتے، فضول کام کرتے تو نہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ برے کاموں، وہ فضول کاموں سے روکتے ہیں، روکنے کی یہاں بات نہیں ہے، خود رکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود رکنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا، ہم دوسروں کے ٹھیکیدار نہ بنے، پہلی تو یہ بات ہے. اب کوانٹیٹیولی جو فرق ہے نا اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. ایک کام ہے کہ وہ فضول ہے تو نہیں ہے، تو ضروری، لیکن اس میں جتنا وقت لگنا تھا اس سے زیادہ وقت لگایا آپ نے. اب وہ جو اضافی وقت لگایا وہ فضول کیا نا. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ کام آپ فائدے کا کر رہے ہیں، کام آپ ضروری کر رہے ہیں، لیکن 10 منٹ کے کام کو آپ آدھا گھنٹہ لگا رہے ہیں. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو اسلام نے فضول کاموں سے کوالٹیٹیولی بھی منع کیا ہے، کوانٹیٹیولی بھی منع کیا ہے. آپ ذرا اس کو ذرا یوں سمجھیے، ذرا دل تھام کو ذرا بات سنیے. وضو کرنا کتنی اچھی بات ہے. پانی کے کئی طرح کے استعمال ہو سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. لیکن اگر کوئی شخص پانی کا استعمال کرے وضو کرنے کے لیے تو آپ کہیں گے کہ جو پانی ضائع کر رہا ہے؟ نہیں کہیں گے نا. لیکن ساتھ ہی وہ بھی یاد رکھیں کہ اگر تم بہتی نہر کے کنارے بھی بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو پانی کو ضائع نہ کرو. جتنا چاہیے اتنا لو، اس سے زیادہ لینا ضائع ہے. اسی طرح کسی نیک کام میں بھی جتنا وقت ہے اتنا لگاؤ. اچھا، اس میں ڈیفینیشن کیا ہے؟ ذرا اس بات کو ذرا سمجھ لیجیے کہ ایک ضروری کام ہے آپ وہ کر رہے ہیں، اس میں اتنا کو ہی ٹائم لگائیں کہ دوسرے ضروری کام متاثر نہ ہو. یہاں تک کہ احادیث میں ذرا غور کیجئے کیا اعتدال ہے اور توازن ہے شریعت کی تعلیمات میں، کہ خود نماز جیسی اللہ تعالیٰ کی عبادت جیسی ایک چیز میں جب ایک صحابی نے فرض کریں یہ کہا کہ میں تو ساری رات نفل ہی پڑھوں گا، تو کیا فرمایا؟ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. وہ تمہاری اپنی جان کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، ملنے ملانے والے آنے والے کا بھی تو حق ہے. ایک صحابی تھے، ان کی مسز نے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو ساری رات ہی عبادت کرتے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ اعتدال مناسب رویہ ہے. تو صحیح کام میں بھی اس حد سے زیادہ وقت لگانا نہیں کہ دوسرے کام متاثر ہو. تو ساری چیزوں میں اعتدال اور توازن کے ساتھ لے کر چلنا. جی اللہ تعالیٰ ہمیں کوالٹیٹیولی بھی اور کوانٹیٹیولی بھی لغو باتوں سے اور فضول کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو بندہ کر جائے وہ تر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ترنے کی توفیق عطا فرمائے، ڈوبنے سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح و کامرانی نصیب فرمائے. اب ٹائم کو مینج کرنے کے جو بنیادی اصول ہیں اس کو ذرا سمجھ لیں. پہلی چیز کیا ہے کہ ٹائم کو بڑھانے کے طریقے انسان سوچے. آپ سوچیں گے ٹائم کیسے بڑھتا ہے؟ ٹائم تو ساروں کے پاس 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہر ایک بندے کے پاس 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں. کوئی بندہ اپنی گھڑی 25 گھنٹے کی تو نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ آپ نے اگر اپنے پیسے کو مینج کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ کمائی زیادہ کریں گے، خرچ کو کنٹرول کریں گے تو پیسہ مینج ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا. اسی طرح وقت کے ساتھ کرنا ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. صحیح ہے نا. اس کو انکم ان پٹ اس کی زیادہ کرنی ہے، آؤٹ پٹ ذرا کنٹرول کرنی ہے. اچھا، ان پٹ کیسے زیادہ ہوتی ہے وقت کی؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. سوچیں ذرا، کسی چیز کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ قرآن مجید کسی چیز کو بڑھانے کا کیا طریقہ بتاتا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں لگا دیں، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا اس میں. تو پہلا اصول وقت میں برکت ڈالنے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگایا جائے. اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہوا ہے وقت، نماز کا وقت ہے کتاب موقوتا، اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے. اب آپ کی پڑھائی ہے، آپ کا بزنس ہے، کچھ بھی ہے، شیطان تو یہ کہے گا نماز پڑھتے ہوئے کہ ذرا جلدی جلدی پڑھ لیں اور سنتے بھی رہنے دیں، کوئی بات نہیں. بس نہیں، جو بنیادی سٹرکچر ہے نماز کا پورا، وہ پورا اس کے احتیاطوں کے ساتھ ادا کرنا. جلدی جلدی جسے کہتے ہیں ٹھونگے مار کے نکل جانا، وہ نہیں. پتہ نا ایک صحابی تھے، وہ اس طرح آئے، انہوں نے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کیا کر رہے ہو؟ دوبارہ نماز پڑھو. نماز نہیں پڑھی تم نے؟ اور پھر پڑھی. کیا کر رہے ہو؟ دوبارہ پڑھو نماز. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ٹھہر ٹھہر کے آرام سے اس نے اللہ سے ملنے آئے ہو، اپنے رب پروردگار سے ملنے آئے ہو، اپنے اس محبوب سے ملنے آئے ہو، اس سے مانگنے آئے ہو، اس کے سامنے معافی مانگنے آئے ہو. تو ذرا صحیح ایٹیچیوڈ کے ساتھ، صحیح بیہیویئر کے ساتھ انسان پیش ہو. تو نماز میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، دین کا کام کرنے میں، دین کا علم سیکھنے سکھانے میں جو وقت لگتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ وہ انویسٹ ہوتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وقت بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈالتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اسی وقت میں اتنی برکت ڈال جاتی ہے کہ باقی لوگ جن کو اتنا ہی ٹائم ملا ہے وہ اتنے کام نہیں کر پاتے جتنا کوئی ایسا شخص کر پاتا ہے جس کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں برکت ڈال دے، اللہ ہماری جوانی میں برکت ڈال دے، تاکہ ہم اچھے اچھے کام کر پائیں اور اعلیٰ کام کر پائیں.
جب افراد کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے وقت میں برکت پڑتی ہے، اس سے پھر پوری قوم کے وقت میں برکت پڑتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں ذرا کہ کئی قومیں کے کتنے کتنے سال گزر گئے، وہ بھی ادھر کی ادھر ہی ہیں یا پیچھے جا رہی ہیں۔ مثال دور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئینہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور کئی قومیں ہیں کہ کیسے اسپیڈ آگے سے آگے نکل رہی تھی، بندہ سوچتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت کو اللہ کے راستے میں جب ہم لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ اس کی آؤٹ پٹ کو مینجمنٹ کرنا، جو فضول کام ہے وہ نکال دیں۔ ہم روز رات کو سونے سے پہلے ذرا غور کیا کریں کہ آج سارے دن ہم نے کیا کام کیے ہیں، اس میں سے کیا کیا کام تھے جو نکالے جا سکتے تھے، اور کس کام میں کتنا وقت لگایا ہے۔ اس کام کو اتنے وقت میں بھی کیا جا سکتا تھا، فلاں کام جو ہے وہ اتنے وقت میں ہوتا تو اضافی یہ کام کیا جا سکتا تھا۔ اس کو مینج کرے انسان روز رات کو، تو پھر وہ کنٹرول حاصل کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ جو صحیح کام کرنا میرا رہ جائے، کہ وہ ایک دن اور نکل گیا۔ اور یہاں تک کہ جنتی جو ہوں گے وہ بھی اس بات پر افسوس کریں گے کہ زندگی میں ہمارا فلاں جو وقت تھا نا وہ ضائع گزر گیا، اگر ہم نے وہ وقت بھی یوٹیلائز کیا ہوتا تو آج 4 نمبر اور اوپر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ نہیں کہ جب وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے۔ تو پہلی بات کیا کہ ہم وقت کو انویسٹ کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائیں، اور دوسرا کیا کہ آؤٹ پٹ کو کنٹرول کریں۔ اور اس سب کا جامع جو نسخہ ہے وہ کیا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رات کو جلدی بندہ سوئے، صبح ٹائم پر اٹھے، صبح کے ٹائم میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ صبح کے ٹائم انسان جو کام کرتا ہے اس میں بڑی برکت پڑتی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ اتنا کام کر کے بندہ دیکھتا ہے تو ٹائم میں بھی تھوڑا سا ہی گزرا ہوتا ہے، جبکہ رات کو اگر انسان کوئی کام پینڈنگ کرے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں مجبوری کی شکل میں یا استثنائی شکل میں، ایسی بات نہیں ہے کہ رات کو کام نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ رات گئے تک بھی مشورے کیا کرتے تھے، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا۔ تو لہٰذا استثنائی صورتحال اپنی جگہ ہے، لیکن ایک نارمل روٹین اگر انسان بنا لے تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح کے وقت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پوری جو باقی روٹین ہے اس سب کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اس سے ہمارے اندر جو ہے وہ وقت کی مینجمنٹ کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اب جو اگلی بات ہے وہ ذرا سنیے، وقت بچا کے کرنا کیا ہے؟ ذرا غور تو کریں، وقت بچا کے کرنا کیا ہے؟ وقت بچا کے انسان نے کرنا کیا ہے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو پاکیزگی پر کاربند رہتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ لفظ بڑا خوبصورت ہے، اس کو ذرا سننے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کے اندر نمو کی صلاحیت ہو، جو بڑھتی ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو۔ اور تزکیہ کہتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے پر۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جس طرح مالی ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے کہ جو درخت ہے اس کے ارد گرد کچھ جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، وہ ان کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکتا ہے، جسے گوڈی کرنا کہتے ہیں۔ وہ کیوں اکھاڑ کے پھینکتا بھلا؟ تاکہ زمین سے جتنی نشونما ملنی ہے نا وہ اس درخت کو ملے، تاکہ مجھے پھل حاصل ہو۔ اگر وہ ساری نشونما جو جڑی بوٹیاں لے جائیں گی تو پھر وہ ساری جو نمکیات ہیں زمین کے وہ تو ضائع ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنے وقت کا تزکیہ سے کیا مراد ہے؟ جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے وقت میں سے ایسی چیزیں نکال کے پھینک دینا جو انسان کو اپنے مقصد سے دور کرتی ہیں، جو انسان کو اس آخرت کا جو پھل اسے ملنا ہے جنت کا، اللہ کی رضا کا، اس سے دور کرنے والی ہیں، وہ ساری نکال باہر کرنا۔ اپنے کردار کا تزکیہ کرنا، اپنے موبائل کا تزکیہ کرنا، اپنے احباب کا تزکیہ کرنا، اپنی کمپنی کا تزکیہ کرنا، یہ جو سارے تزکیے ہیں، اپنے گھر کا تزکیہ کرنا، اپنے مال کا تزکیہ کرنا، جس کے لیے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو ہر چیز کا تزکیہ کرتے چلے جانا۔ وہ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ میں مزید بہتر کیسے ہو سکتا ہوں، مزید خالص کیسے ہو سکتا ہوں، جتنی ملاوٹیں آ گئی ہیں میں ان کو نکال کے باہر کیسے کر سکتا ہوں۔ وہ پیور خالص دل جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا، جو صحیح سالم میں نے امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جانا ہے، اس کے اوپر کوئی داغ تو نہیں لگ گیا؟ گناہ کا، غیر اللہ کی محبت کا، کسی دوسرے کے خوف کا، کسی دوسرے پر توکل کا کوئی داغ تو نہیں لگ گیا؟ صاف کرو اسے۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ توبہ کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نام اعمال کو بھی پاک کر دیتا ہے، انسان کے کردار کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ تو انسان ہر وقت اس پر غور و فکر کرے کہ وہ مزید پاکیزگی کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس کے بھی 2 درجے ہیں، ایک ہے انسان کے اندر کی پاکیزگی،
اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے خیالات کو پاک کرنا، اپنے جذبات کو، نظریات کو پاک کرنا. نظریات میں دیکھنا کوئی غلط نظریہ تو نہیں آ گیا، قرآن و سنت کے خلاف کوئی نظریہ تو نہیں آ گیا، پاک کرو اسے. اسی طرح پھر ایک باہر کا تزکیہ ہے، اپنے کردار کا تزکیہ، اپنے جسم کی پاکیزگی، یہ سب چیزوں پر وہ دھیان رکھتے ہیں. پھر ایک انفرادی ہے، ایک اجتماعی تزکیہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف خود اپنے آپ کو پاک کرنے میں نہیں لگے رہتے، بلکہ اپنے آپ سے آگے بڑھ کر اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اپنی ریاست کو پاک کرنے کے لیے، پوری انسانیت کو پاک کرنے کے لیے، ظلم سے، ناانصافی سے اور اللہ تعالیٰ کے شرک سے پاک کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بندہ بنائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان ہے وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ انسان کیا ہے؟ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اس کا ماحول جتنا اس کے قریبی ہوگا اس سے اتنا ہی زیادہ متاثر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر وہ اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو اسے ضروری ہے کہ اپنے ماحول کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماحول تو اس کا اور ہو اور وہ خود اور ہو. کسی بندے کے اگر کپڑے گیلے ہوں تو وہ بندہ خشک ہو سکتا؟ سوچیں، بندہ کہ نہیں میں تو خشک ہوں، اصل میں میرے کپڑے گیلے ہیں، ایسے ہوتا کہ ایسے نہیں ہوتا. انسان کے ارد گرد جو پورا ماحول ہے وہ اس کو متاثر کرتا ہے. اگر اس کے کپڑے گندے ہیں تو پھر وہ بھی گندا تو ہوا ہے نا، اسے صاف ہونا ہے. تو انسان کو خود اپنے جسم، اپنے لباس، اس سے آگے بڑھ کر اپنا گھر، اس سے آگے بڑھ کر اپنا محلہ، اپنا پورا معاشرہ، اپنی پوری ریاست اور پوری انسانیت، اس کی پاکیزگی کے لیے اسے کوشش کرنی ہے. اگر نرا اپنے آپ کو مانچتا رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جو پوری ناپاکی پھیلی ہوتی ہے معاشرے میں اور ظلم پھیلا ہوتا ہے، اس پر جب اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب کا فیصلہ آتا ہے نا تو پہلے بستی کس پر الٹی جاتی ہے؟ پہلے بستی اس پر الٹی جاتی ہے جو اپنے آپ کو ماننے میں لگا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جامع تزکیے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو، ہمارے نظریات کو، جذبات کو بھی پاک فرمائے، پھر ہمارے کردار میں جو برائیاں ہیں انہیں بھی پاک فرمائے، اور پھر ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ریاست میں پوری انسانیت کی جو برائی ہے اسے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج دو باتیں آ گئی، ٹائم مینجمنٹ اور سیلف پیوریفیکیشن. اور یہ سیلف پیوریفیکیشن ہی کا ایک درجہ ہے کہ انسان باہر بھی پیوریفیکیشن کی کوشش کرے، کیونکہ اگر اچھا بندہ ہے تو اس سے اچھائی پھیلے گی، برا بندہ ہے تو برائی پھیلے گی. اور اسی طرح ارد گرد اچھائی ہے تو وہ اس بندے پر اثر کرے گی، اور ارد گرد اگر برائی ہے تو وہ بھی اس بندے پر اثر کرے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا بنا دے، ہمارے ماحول کو بھی اچھا بنائے، ہمیں بھی خود اپنے آپ کو اور ماحول کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نے 3 چیزیں کر لی ہیں آج، ٹھیک ہو گیا نا؟ نماز، ٹائم مینجمنٹ اور پھر پاکیزگی. اب ان تینوں کا جو آپس کا تعلق ہے اس پر تھوڑی سی بات کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں. پچھلی دفعہ جو نماز کی بات ہوئی تھی اور اس کی روٹین کی بات ہوئی تھی، اس کا ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا جو مومن سے کہا ہے، نماز اس کی روٹین میں فکس ہو جاتی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کسی بھی کام میں وہ مست نہیں ہو سکتا اگر وہ بندہ نمازی ہے. تو میرا ایک دوست تھا ہاسٹل میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ماحول جو ہے وہ تھوڑا خراب تھا، کافی جو ہے وہ ایڈکٹ بھی تھا، لیکن وہ سب چیزیں چھوڑ کر جب اس نے توبہ طائب ہوا اور نماز کی طرف آیا، تقریباً کچھ ماہ بعد ایک دفعہ میرے ساتھ پرسنلی بیٹھے، اس نے کہا آپ سب جو نماز پڑھنی شروع کی تھی ہے رج کے ستے بھی نہیں، جو نماز شروع کی ہے رج کے ستے بھی نہیں، جدو بھی سونے دے پہلے یہ سوچنے اٹھنا کدوں، الارم لاؤ، فلاں بندے نو کہو منو نماز تے اٹھانا. ایک سونے کا انداز ہے نا، بس سو گئے، جب دل کرے گا آرام سے اٹھ جائیں گے اور سوئیں گے ابھی اور سوئیں گے. یہ میں صرف آپ کو سونے کی بات بتا رہا ہوں. اس نے کیا کہا کہ ہم تو 2-3 گھنٹے کی مستقل جو پوری فلم ہے وہ بھی پوری نہیں دیکھ پاتے، تو میچ لگا ہو تو اس کے اندر میں سے بھی ہمیں اٹھ کے جانا پڑتا ہے. یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ یہ آپ کو کسی چیز کے اندر مست نہیں ہونے دیتی. کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا ہے تو اب چھوڑ کے جانا ہے کہ نہیں، اب میرے رب کا بلاوا آیا، اپنے گھر والوں میں ہے تو چھوڑ کے جانا ہے. جی آپ کو کسی چیز کے اندر میں مست نہیں ہونے دیتا، اور جی آپ کی روٹین کو ٹائٹ کر دیتا ہے، آپ کو خود ایک ڈسپلنڈ بندہ بنا دیتا ہے، وقت کی پابندی سکھاتی ہے، اور غیر ضروری چیزیں نکلتی جاتی ہیں. اور جتنا ٹائم آپ نماز میں لگاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹائم انویسٹ ہوتا ہے، فائدے ہی فائدے. اچھا جو اگلی چیز ہے پاکیزگی کی، اس کا ذرا تعلق دیکھیں. کوئی انسان اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف لے کر جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ فضول کاموں میں پڑا رہے. اسے فضول کام چھوڑنے پڑیں گے تبھی پاکیزگی کی طرف جائے گا، نہیں تو اسے یہی کہے گا ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، جبکہ ٹائم تو ساروں کے پاس اتنا ہی ہوتا ہے. تو آخرت میں جا کے پتا چلے گا جب ٹائم کا حساب دینا پڑے گا کہ اچھا یہ بھی ٹائم تھا، یہ بھی ٹائم تھا، میں یہ کرتا رہا. قرآن میں یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اچھا چلو بتاؤ
نیک کام تم نے نہیں کیے، یہ سارا کچھ تم نے، ماذا کنتم تعملون، وہ تم کرتے کیا رہے ہو دنیا میں؟ بتاؤ تو صحیح، تم کرتے کیا رہے ہو؟ کی کر کے آئے ہو تسے؟ کہ کچھ بھی کھ بھی نہیں کیتا۔ جس طرح کوئی بندہ فرض کرے، بچے جب ہم تھے تو گرمیوں کی چھٹیوں کا ملتا تھا نا سبق، اب جا کے اب جب وہ دیکھیں بالکل ہی بندہ 3 مہینے چھٹیاں سے، تم کرتا کیا رہے ہو تو چھٹیاں سے؟ تو وہ صاحب ہے کہ تمہیں اتنا ہم نے زندگی دی، جوانی دی، عمر دی، تم کر کے کیا آئے ہو؟ کیا لے کے آئے ہو تم؟ بس کھایا پیا، موجیں کی، بچے پیدا کیے، مر گئے، یہ سارے تو جانوروں نے بھی کیا، تم نے کیا کیا؟ کس مقصد کی خاطر تم زندگی گزار کے آئے ہو؟ لے کے کیا آئے ہو تم نام مال میں اپنے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر جواب دینے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر تزکیہ کا نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نماز ہے جو آپ کو پاک کرتی ہے، نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو جوڑتی ہے، اور ان حیوانی جو خواہشات ہیں اور حیوانی جو لذات ہیں ان سے دور کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں مدد دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کروا دیتی ہے، اور وہ پیور ہوتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس پاک ہستی کے ساتھ جب اس کا تعلق بنتا ہے تو خود بھی پاکیزہ ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہم نے بندہ مومن کے جو بنیادی کردار کی جو علامات ہیں اس میں سے 3 دیکھ لی، پہلی نماز، اور دوسرا ٹائم کی مینجمنٹ، اور تیسرا اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا۔ اب یہ ٹیک ہوم میسج کے طور پر اپنے پاس رکھیں، اگلے ہفتے تک اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، روز رات تک آپ نے سوچنا ہے کہ آج آپ نے کون سا کام فالتو کیا ہے جو آپ نہ کرتے تو بہتر تھا، اور کون سا کام ضروری رہ گیا جس کی جگہ یہ فالتو کام اتارا، تاکہ اس کو ڈسپلن میں لے کر آیا جائے۔ اسی طرح اپنی کردار کا، اپنے نظریات کا، اپنے خیالات کا جائزہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔